السلام علیکم، میں حفظ بھاری افزاد حیات۔ جب بھی ملکہ برطانیہ کے تاج کا ذکر ہوتا ہے وہیں پر کوہ نور ہیرا کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہیرا دنیا کا سب سے بڑا ہیرا ہے۔ اسے انگریزوں نے لوٹا اور پوری عزت و احترام کے ساتھ برطانیہ پہنچا دیا گیا، جہاں اسے ملکہ وکٹوریہ کے تاج کی زینت بنا دیا گیا، اور یہ تاج برطانیہ میں جڑا ہیرا ملکہ برطانیہ ایلزبتھ دوم کے سر پر چمکتا ہے۔ مودی کی حکومت ہمیشہ برطانیہ سے کوہ نور ہیرا، سرسوتی کا مجسمہ اور ٹیپو سلطان کی تلوار کی مانگ کرتی ہے۔ کیونکہ مودی سرکار کا دعویٰ ہے کہ وہ ہی ان کے وارث ہیں، تو برطانیہ سرکار مودی سرکار کو ان کے سلطانوں بادشاہوں سے لوٹا گیا سامان ان کو واپس کوہ نور ہیرا سے بہت سی داستانیں منسوب ہیں۔ انہیں میں سے ایک داستان کچھ یوں بیان کی جاتی ہے۔ یہ 12 مئی 1739 کی شام ہے۔ دہلی میں شاہ جہاں آباد میں زبردست چہل پہل ہے۔ لال قلعے میں جشن منایا جا رہا ہے۔ غریبوں میں کھانا، مٹھائیاں، پان اور شربت تقسیم ہو رہا ہے۔ اس وقت ایران کا بادشاہ نادر شاہ کے سامنے مغلیہ سلطنت کے 13ویں تاجدار محمد شاہ بیٹھے ہیں، لیکن ان کے سر پر تاج نہیں ہے، کیونکہ نادر شاہ نے 2.5 ماہ پہلے محمد شاہ سے سلطنت چھین لی تھی۔ 75 روز میں دہلی اور اس کے خزانوں کو اچھی طرح لوٹنے کے بعد اب نادر شاہ واپس جا رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس ہندوستان کا تاج و تخت واپس مغل بادشاہ کے سپرد کرے۔ وزراء عمرہ سب کی جیبیں خالی ہو چکی ہیں۔ شہر کی مشہور طوائف ورسٹائل ڈانسر ایکٹریس نور بھائی نے نادر شاہ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ سب صدیوں کے جو خزانے تم نے ایران بھجوا رہے ہو، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان سب سے قیمتی چیز مغل بادشاہ نے اپنی پگڑی میں چھپا رکھی ہے۔ نادر شاہ گھاٹ گھاٹ کا پانی پیے ہوئے ایک شاطر سیاستدان بھی تھا۔ اس نے اس موقع پر وہ چال چلی جس سے محمد شاہ کا وہم و گمان بھی نہ تھا، اس رنگیلے بادشاہ نے سوچا بھی نہ تھا۔ نادر شاہ نے بادشاہ سے کہا کہ ایران میں یہ رسم ہے کہ خوشی کے موقع پر آپس میں پگڑیاں بدل دیتے ہیں اور بھائی بھائی بن جاتے ہیں، تو کیوں نہ اس پرمسرت موقع پر ہم دونوں بھی پگڑیاں بدل بھائی بن جائیں۔ رنگیلے شاہ کیا کرتا سوائے اس کے کہ اپنا سر جھکایا اور پگڑی اتار کر نادر شاہ کی طرف بڑھا دی۔ نادر شاہ نے ایک ہاتھ سے پگڑی دی اور دوسرے سے لے لی، اور یوں کوہ نور ہیرا نادر شاہ ایران لے گیا۔ اب ذکر ہو جائے نور بانو کا۔ جب نور بانو محفل لگاتی تو نور بانو کے بالا خانے کے آگے عمرہ اور روسا کے ہاتھیوں کا اتنا رش ہوتا کہ ٹریفک جام ہو جاتا۔ نور بانو کی موسیقی، گانے اور ناچ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس کسی کو بھی اس کی محفل کا چسکا لگا، اس نے اپنا سرمایہ برباد کیا، ایک دنیا میں دولت لٹا دی اور ان گنت اس کی وجہ سے فقیر بن گئے۔ نور بائی نادر شاہ کی بھی محبوبہ بن گئی۔ اس نے یہ ہیرے کی معلومات نادر شاہ کو فراہم کی تھی۔ نور بانو کے بارے میں مشہور تھا کہ نور بانو اوپر تو لباس پہنتی تھی، لیکن نچلے بدن پر کوئی پاجامہ یا لباس نہیں پہنتی تھی، بلکہ اس طرح کے گول بوٹے بنواتی جو کم خواب کے لباسوں پر بنائے جاتے ہیں۔ جب وہ محفل میں ناچتی اور گاتی تو کسی کو یہ فرق پتہ نہ چلتا کہ وہ بے لباس ہے۔ ہنوز دلی دور است، یہ فقرہ بھی اسی نادر شاہ کے حملے کے وقت کا ہے۔ جب رنگیلے شاہ کو بتایا جاتا کہ نادر شاہ کی فوجیں فلاں جگہ تک پہنچ گئی ہیں، تو جواباً رنگیلے شاہ کہتا ہنوز دلی دور است، یعنی دلی ابھی بہت دور ہے۔ جب نادر شاہ 100 میل دلی سے دور رہ گیا تھا، تب زندگی میں پہلی بار رنگیلے بادشاہ کو فوج کی قیادت کرنی پڑی۔ 1 لاکھ سے زیادہ لڑاکا فوج، ماشکیوں، کلیوں، خدمت گزاروں اور اپنے ملک سرزمین، خزانہ، اناج سب کچھ رنگیلے شاہ کے پاس تھا، اور ایرانی صرف 55,000 تھے۔
لیکن صرف 3 گھنٹے میں نادر شاہ نے لال قلعے پر قبضہ کر لیا۔ رنگیلے شاہ کو قید کیا اور فاتح بن کر لال قلعے میں داخل ہو گیا۔ اگلے دن بڑی عید تھی۔ مسلمانوں، ہندوؤں، ہر ایک کو نادر شاہ نے ذبح کر دیا، خزانے پر قبضہ کر لیا۔ 30,000 دلی والے قتل ہو گئے۔ رنگیلے شاہ نے اپنے وزیر کو نادر شاہ کے پاس بھیجا اور اس نے امیر خسرو کا شعر پڑھا۔ یہ فارسی شعر تھا جس کا اردو میں معنی کچھ یوں ہے کہ اب کوئی زندہ نہیں بچا سوائے اس کے کہ تم مردوں کو زندہ کر اور پھر قتل کر۔ نادر شاہ نے یہ سن کر تلوار نیام میں ڈال لی اور اس کے فوجیوں نے، اس کے سپاہیوں نے قتل عام کا بند کر دیا۔ نادر شاہ نے عمرہ سے، وزراء سے تاوان حاصل کیے۔ صدیوں کے جمع شدہ خزانہ ہندوستان کا مال 1 مہینہ تک سونے چاندی کو پگھلا کر اینٹیں بنائی اور پھر ایران بھیج دیا۔ کثرت شراب نوشی اور افیم کی لت نے شاہ رنگیلا کو اس کی سلطنت کی طرح کھوکھلا کر دیا۔ 46 سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوا اور حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار میں امیر خسرو کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ شاید ان کے ذہن میں یہ ہو کہ جس طرح امیر خسرو کے شیر نے نادر شاہ کا ہاتھ روکا تھا، شاید آخری سفر پھر بھی ان کی وجہ سے آسان ہو جائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے ایک نئی خبر کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔